Assalamu alaikum everyone, welcome back to GK Competitive Edge. Today we will discuss the burning issue of Pakistan energy crisis and how political instability and poor governance has exacerbated energy crisis in Pakistan. انرجی کرائسس کسی بھی کنٹری کی ترقی میں ایک اہم رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں اور انرجی انسیکیور کنٹریز ہمیشہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اینڈ سوشلی ڈیولپڈ کنٹری سے پیچھے ہی رہتے ہیں، اور پاکستان اس سے کوئی ایگزیمپٹڈ نہیں ہے بلکہ ان ممالک کی فہرست میں کھڑا ہے جو گزشتہ 2 دہائیوں سے توانائی کے بحران سے نمٹ رہے ہیں۔ انرجی کرائسس کے اسباب کی طرف نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی اولڈ انفراسٹرکچر موجود ہے جو کہ پاور لاس کا موجب بنتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر ٹرانسمیشن لائن لاس 18% ہے جو کہ پور انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہر سال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیمز کی عدم موجودگی، بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان وسیع فرق، لیک آف پولیٹیکل کنسنسس اور پاور پلانٹس کے لیے امپورٹڈ فیول کا استعمال بنیادی اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ For energy production, Pakistan is heavily dependent on fossil fuels جس نے الٹیمیٹلی پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کے ایگریکلچر اور ہیلتھ سیکٹر کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کا برڈن عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بلومبرگ کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق electricity bills in Pakistan have surpassed the cost of household rent for some Pakistanis. Due to all this, the financial strain on consumers is exacerbated by the loss of approximately 16% of electricity due to theft and 18% electricity transmission inefficiencies. پور گورننس میں ایک اور اسپیکٹ آئی پی پیز کا آتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں۔ آئی پی پیز پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان کو انرجی پروڈیوس کر کے دیتی ہیں اور پاکستان ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرتا ہے۔ 1990s میں آئی پی پیز کے ساتھ پور کانٹریکٹس کیے گئے جس کا برڈن آج پاکستان کی عام عوام پر پڑتا ہے۔ 2023 میں فیڈرل گورنمنٹ spent around $38.16 billion on IPPs without taking a single unit. چاہے آئی پی پیز بجلی پروڈیوس کرے یا نہ کریں لیکن گورنمنٹ کو ہر سال ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ ریسیو کی جاتی ہے پور کنزیومر سے الیکٹریسٹی بلز کی فارم میں۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے توانائی کے بحران کو مزید بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب کوئی گورنمنٹ مستحکم ہی نہ ہو تو وہ طویل مدتی منصوبہ بندی کرنے یا مؤثر پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ Pakistan is still facing constitutional crisis since 1947 and these short-term governments make short-term policies. جب حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی ہیں تو ان کی توانائی کے منصوبے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہر حکومت اپنے نئے منصوبے لاتی ہے جس سے جاری منصوبے اکثر رک جاتے ہیں یا نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اس سے طویل مدتی توانائی کے منصوبے متاثر ہوتے ہیں اور کنٹری کو سیویئر انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیورنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرپشن بڑھ جاتی ہے جس سے ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے توانائی کے منصوبوں کے لیے مختص فنڈز غلط استعمال ہوتے ہیں۔ یوں توانائی کے منصوبے وقت پر مکمل نہیں ہو پاتے یا پھر ان کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ Corruption in the power sector is not new in Pakistan. According to Corruption Perceptions Index 2023, Pakistan ranked 133rd among 180 corrupt nations. ان ناقص پالیسیز کی وجہ سے حکومت اور مقامی لوگوں کے درمیان عدم اعتماد پایا جاتا ہے جس سے گردشی قرضوں میں اضافہ اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا باعث بنے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ پور گورننس کی وجہ سے بجلی کے منصوبوں جیسے کہ تاپی، کاسا 1000 اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو بھی روک دیا گیا ہے جس سے اقتصادی اور توانائی کے بحران پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے پاکستان میں انرجی کرائسس کو نہ صرف جاری رکھا ہوا ہے بلکہ اس سے مزید بگاڑ دیا ہے۔ اس کے حل کے لیے ایک مستحکم اور شفاف حکومت کی ضرورت ہے جو طویل مدتی توانائی پالیسیوں پر توجہ دے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔
انرجی سیکٹر میں گورننس ریلیٹڈ ایشوز کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاور سیکٹر میں بجٹ اور فنڈ ایلوکیشن میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اینڈ دیر مسٹ بی اے پولیٹیکل کنسنسس آن دا امیڈیٹ ریوائول آف ٹاپی گیس پائپ لائن کاسا 1000 پاور پروجیکٹس اینڈ دیر شوڈ بی اے کنسٹرکشن آف نیو ڈیمز۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ مختصر سا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔